محترم عزیزوں اور دوستو، جس طرح روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اسی طرح افطار کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور افطار میں بہت سارے لوگ ایسی غلطیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس سے ان کا روزہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ہم وہ غلطی بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے افطار کی فضیلت کو معلوم کر لیا جائے کہ افطار کی کتنی فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ افطار میں جلدی کرنا یہ اچھی چیز ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ افطار میں تاخیر کرنا یہ مکروہ عمل ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ سب سے پہلے مسافر کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے، اور دوسرے عادل بادشاہ کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے، اس کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا روزے دار شخص جب تک وہ روزے کی حالت میں ہو، تو جب بھی وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے اور افطاری کا سامان اس کے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مغرب کا وقت ہو اور کب میں روزہ افطار کروں، تو اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ، اسے شدت کی پیاس بھی لگی ہوئی ہے، شدت کی بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے موجود ہے، پانی بھی اس کے سامنے موجود ہے، لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو روکے ہوئے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یقیناً یہ آپ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ تو اس لیے افطار کا جو موقع ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس موقع کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور افطار سے پہلے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں، اور خاص طور پر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اور ایک غلطی جو لوگ افطار کے موقع پر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پیاسا رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو حرام لقمے سے افطار کر لیتے ہیں۔ تو کوئی شخص اگر حرام کھانا اپنے افطار میں شامل کر لے تو اس کا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سحری ہو یا افطار ہو یا ہمارا عام کھانا ہو، ہمیں ہر حال میں حرام کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حرام کھانا ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بندے کی دعاؤں کو رد فرما دیتے ہیں، بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق بھی سلب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ قیمتی معلومات پہنچ سکے، اور اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔